کہانی ستارے میں پیش خدمت کہانی ہے خاموش قاتل۔ فیصل اور سائمہ کرنگی کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ ان دونوں کا تعلق ایسے گھرانوں سے تھا جہاں غربت ہر سو اپنے پنجے پھیلائے ہوئے ہوتی ہے۔ دونوں آپس میں پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے۔ سائمہ کے والد کباڑیے کا کام کرتے تھے۔ وہ 5 بہنیں تھیں جن میں سائمہ دوسرے نمبر پر تھی۔ اس سے بڑی بہن کی شادی اسی علاقے میں رہنے والے ایک دکاندار سے ہوئی تھی۔ سائمہ کرنگی کی ایک فیکٹری میں کام کیا کرتی تھی تاکہ گھر کے اخراجات میں والدین کی مدد کر سکے، جبکہ فیصل 3 بہنوں اور 2 بھائیوں کا واحد کفیل تھا۔ وہ بھی اسی فیکٹری میں ملازم تھا جہاں سائمہ کام کرتی تھی۔ بچپن کا ساتھ تھا۔ دونوں گھرانوں کا آپس میں خوب ملنا جلنا اور کھانا پینا تھا، اور دونوں گھرانے فیصل اور سائمہ کی آپس کی دلچسپی سے بھی واقف تھے۔ وہ دونوں اکثر ساتھ ہی فیکٹری سے گھر آیا جایا کرتے۔ انہی اچھے برے حالات میں ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ان کی زندگی میں پہلا کنکر تب آیا جب فیصل کی ماں نے فیصل سے شام میں ایک اور بھی نوکری کرنے کا تقاضا شروع کر دیا، کیونکہ اس کی بہنیں جوان تھیں اور ان کی شادی کی عمریں تھیں۔ وہ وقت فیصل کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ جس فیکٹری میں ملازم تھا وہاں سے اس کو چھٹی 7 بجے ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے آس پاس رہنے والوں کے حالات سے بھی واقف تھا، اور ساتھ کام کرنے والوں کے حالات بھی اس سے ڈھکے چھپے نہ تھے۔ وہ ایک عام سا دن تھا جب وہ دونوں فیکٹری کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ کوئی کام ملا فیصل؟ سائمہ نے اس کی پریشان شکل دیکھ کر پوچھا۔ کہاں ملے گا؟ کتنا مشکل ہے نوکری کا ملنا۔ وہ چڑچڑا ہو رہا تھا۔ اچھا، میں شام میں 8 بجے تک گھر آیا کروں گی۔ کیوں؟ فیصل نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ زیادہ کام آ گیا ہے، اوور ٹائم ملے گا۔ اوہ اچھا، فیصل نے سر ہلایا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا بھی ہے، سائمہ نے اسے مخاطب کیا۔ کہو۔ فیصل، میری ایک دوست کمیٹی ڈال رہی ہے، 1 لاکھ کی ہے، میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ اتنی بچت کہاں ہو پاتی ہے سائمہ؟ فیصل نے حیرت سے کہا۔ جبھی تو اوور ٹائم لگاؤں گی، مگر میں کمیٹی کے متعلق گھر میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ یہ پیسے میں ہماری شادی کے لیے جمع کرنا چاہتی ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ شادی؟ فیصل طنزاً ہنسا۔ وہ تو معلوم نہیں کب ہوگی، پہلے مجھے اپنی 3 بہنوں کے لیے سوچنا ہے۔ اور ہمارے لیے کب سوچو گے فیصل؟ پتہ نہیں ہمارے لیے میں سوچ بھی پاؤں گا کہ نہیں، وہ گہری اداسی سے بولا۔ چند دنوں میں فیصل نے شام میں ایک جنرل سٹور میں پارٹ ٹائم کام ڈھونڈ لیا، جو کہ اسے بہتر تو لگا تھا، مگر تمام دن کی تھکاوٹ لیے جب وہ جنرل سٹور میں ادھر ادھر پھرکی کی طرح گھوم رہا ہوتا تو اس کے پاؤں درد سے بے حال ہو جاتے۔ ادھر سائمہ بھی اوور ٹائم کے چکر میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ بھی کبھی 8:30 تو کبھی 9 بجے تک گھر میں گھسا کرتی۔ اب ان دونوں کی ملاقات صرف صبح ساتھ جاتے ہوئے ہوتی، یا پھر کبھی کبھی اتوار میں وہ ایک دوسرے کے گھر چلے آتے۔ یوں ہی سال بھر کا عرصہ گزر گیا۔
فیصل کی چھوٹی بہن کا رشتہ اس کی پھپھی کے بیٹے سے طے تھا، جو کہ اب شادی پر بضد تھیں۔ سال بھر میں فیصل دن رات کی محنت سے کچھ ہی پیسہ جوڑ پایا تھا۔ وہ جب بشریٰ کے بعد کی بہنوں پر نظر ڈالتا تو فکر کی کئی لکیریں اس کی پیشانی پر نمودار ہو جاتی۔ اتوار کا دن تھا جب وہ سین میں بچھی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، تبھی دروازے سے ہنستی مسکراتی سائمہ اندر آئی۔ خالہ بہت مبارک ہو، رافعہ کی بات پکی ہو گئی ہے، اگلے مہینے کی تاریخ طے ہوئی ہے۔ وہ مٹھائی اس کی ماں کو تھماتے ہوئے خوشی سے بولی، مبارک ہو بیٹا، میں چکر لگاؤں گی شام میں۔ وہ پلیٹ اس سے لے کر باورچی خانے میں چلی گئی اور سائمہ چارپائی کی پائنتی پر بیٹھ گئی۔ شادی کے انتظامات ہو گئے؟ فیصل نے سائمہ سے پوچھا۔ ہاں شکر ہے خدا کا، وہ برابر مسکرائے جا رہی تھی۔ یاد ہے نا فیصل، میں نے کمیٹی ڈالی تھی۔ او ہاں، مگر وہ تو تم نے اپنی شادی کے لیے جوڑے تھے نا پیسے؟ ہاں، مگر ہماری شادی کا مجھے دور دور تک کوئی نشان نہیں ملتا، تو کیوں نہ اماں ابا کی مدد کر دوں؟ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، فیصل بولا۔ فیصل، اگلے مہینے میرے ساتھ چلو گے؟ کمیٹی کے پیسے لینے ہیں میری دوست کے گھر سے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، فیصل نے سر ہلایا۔ مگر میں یہ بات فی الحال کسی کو نہیں بتا رہی۔ اماں ابا کو اچانک بتاؤں گی تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ وہ آنکھوں میں خوشی کے دیے جلائے بول رہی تھی۔ جواباً فیصل نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سائمہ، بے فکر رہو، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اوہو، ہاتھ چھوڑو، خالہ آ رہی ہیں۔ اس نے سامنے سے فیصل کی امی کو آتا دیکھ کر جلدی سے اپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے چھڑایا۔ انہی الجھن بھرے دنوں میں فیصل کا ایک پرانا دوست محبوب اس سے ملنے چلا آیا، جو کافی سال پہلے سعودی عرب چلا گیا تھا۔ وہ کافی خوشحال اور مگن سا لگ رہا تھا۔ چونکہ فیصل اس کا بہترین دوست تھا، لہٰذا وہ اپنا اکثر وقت فیصل کی سنگت میں گزارنے لگا۔ باتوں باتوں میں اسے فیصل کے گھریلو حالات سے آگاہی ہوئی تو اس نے کافی دکھ کا اظہار کیا۔ کچھ دن بعد محبوب نے فیصل کو خوشخبری سنائی کہ وہ جس شیخ کے دفتر میں نوکری کرتا ہے وہاں کچھ اسامیاں نکلی ہیں، اور اس نے اپنے شیخ سے فیصل کی بات کی ہے، لہٰذا وہ جلد از جلد اپنے ڈاکومنٹس مکمل کر لے، وہ واپس جا کر اس کے ویزے کی بات کرے گا۔ یہ بات فیصل کے لیے بہت خوش کن تھی۔ گھر والے بھی اس خبر سے بے پناہ خوش ہوئے۔ سائمہ بھی خوشی سے کھل گئی تھی۔ اس کے خیال میں فیصل کے باہر جانے سے ان کے ملن کی راہ جلد از جلد نکل آئے گی۔ سارے پیپرز مکمل ہیں محبوب، فیصل اس سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کتنی رقم چاہیے ہوگی؟ وہ پریشانی سے بولا۔ یار 2.5 لاکھ کہاں سے لاؤں، بہت زیادہ ہیں۔ چل میں اپنے مالک سے بات کرتا ہوں، فیصل نے لائن ڈراپ کر دی۔ اماں اب کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ بیٹا، میں نے تمہاری بڑی بہن کی شادی کے لیے 50,000 کی بچت کی تھی، وہی ہے میرے پاس، ماں دھیرے سے بولی۔ دیکھتے ہیں۔ وہ سوچ میں ڈوبا باہر نکل گیا۔ جنرل سٹور پر بھی وہ سوچ میں گم تھا کہ افتخار جو اس بڑے سے سٹور کے مالک تھے، وہ بہت حلیم اور نیک مزاج انسان تھے، اور فیصل کی شرافت اور کام سے بھی متاثر تھے۔ اس نے جو فیصل کو یوں گمسم اور پریشان دیکھا تو وجہ پوچھ بیٹھا۔ جواب میں فیصل نے اس سے ساری بات کہہ ڈالی۔
फैसल, इस दौर में थोड़ी रकम भी अरेंज करना मुश्किल है। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए साल के वादे पर दे सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा तो मुश्किल होगा। फैसल के लिए ये भी बहुत था। वो कुछ मुतमईन हो गया। अम्मा, आप फूफो से बात करें कि 1 साल और रुक जाएं। हम बड़ी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे और साथ छोटी का कोई रिश्ता भी देख लेंगे। वो अब बहुत ज़्यादा पुरुमीद था। जवाबन माँ ने सर हिलाया। इस भाग दौड़ में वो साइमा को तकरीबन फरामोश ही कर चुका था। फूफो को जब पता चला कि फैसल कुछ ही दिनों में बाहर जाने वाला है और फिर उन्हें जहेज़ में दुनिया भर का सामान मिलेगा, तो उन्होंने बखुशी 1 साल के लिए शादी को मुलतवी कर दिया। 1.5 लाख का इंतज़ाम तो हो चुका था, मगर 1 लाख का अभी भी बाकी था। फैसल फैक्ट्री में बात कर चुका था, मगर वहाँ से उसे कोई पुरुम्मीद जवाब नहीं मिला था। हफ्ते की रात थी। फैसल थका हारा चारपाई पर पड़ा मुस्तकिल उसी सोच में गुम था कि बाकी के 1 लाख रुपए का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए कि छोटी ने उसे चौंका दिया। भैया भैया, साइमा बाजी आई हैं, आपको बुला रही हैं। साइमा? फैसल खुद से शर्मिंदा हुआ। कितने दिनों से वो साइमा से भी नहीं मिल पाया था। वो चप्पल पाँव में पहनता हुआ बाहर निकल आया, जहाँ साइमा बड़े खुशगवार मूड के साथ अम्मा से बातों में मशगूल थी। कहाँ होते हो आजकल? वो उसे देखकर नाराज़गी से बोली। अरे बेटा, बस उलझनों में फंसा पड़ा है, अम्मा ने वजाहत दी। अच्छा साइमा, तुम लोग बातें करो, मैं तो नमाज पढ़ूं जाकर। वो गुस्ल खाने की तरफ चल दी। क्या हाल है तुम्हारे? किधर मसरूफ़ रहते हो? वो नाराज़ थी। फैसल को उस पर बेख्तियार प्यार आ गया। इधर ही हूँ, तुम्हें तो मालूम है ना, बाहर जाने के लिए हाथ पाँव मार रहा हूँ। फिर कुछ इंतज़ाम हुआ? साइमा चारपाई पर टांगें लटकाए बैठी थी। कहाँ यार, वो मायूसी से बोला। अच्छा फैसल, तुम्हें कल कोई काम तो नहीं है? वो राजदारी से बोली। नहीं नहीं, क्यों? फैसल ने पूछा। वो मुझे कल कुमेटी लेने जाना है ना, अपनी दोस्त के घर, तो तुम चलोगे? कहाँ रहती है वो? फैक्ट्री में क्यों नहीं लिए पैसे? अरे उसने नौकरी छोड़ दी थी ना, उसकी शादी जो हो गई थी, और मेरा तो आखिरी नंबर था। वो सुपर हाईवे पर रहती है, मुझे एड्रेस दिया है उसने। ओके, तो कल कितने बजे तक निकलना है? सुबह जल्दी चले जाएंगे ना, ताकि वापसी भी जल्दी हो। घर पर बताओगी? नहीं, ये सरप्राइज़ है सबके लिए। कहानी सितारे में पेश खिदमत कहानी है खामोश कातिल। फैसल और साइमा कुरंगी के इलाके में रहाइश पजीर थे। इन दोनों का ताल्लुक ऐसे घरानों से था जहाँ गुर्बत हर सू अपने पंजे फैलाए हुए होती है। दोनों आपस में पड़ोसी होने के साथ साथ एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे। साइमा के वालिद कबाड़िए का काम करते थे। वो 5 बहनें थीं, जिनमें साइमा दूसरे नंबर पर थी। उससे बड़ी बहन की शादी इसी इलाके में रहने वाले एक दुकानदार से हुई थी। साइमा कुरंगी की एक फैक्ट्री में काम किया करती थी ताकि घर के खर्चात में वालिदैन की मदद कर सके, जबकि फैसल 3 बहनों और 2 भाइयों का वाहिद कफील था। वो भी उसी फैक्ट्री में मुलाजिम था जहाँ साइमा काम करती थी। बचपन का साथ था। दोनों घरानों का आपस में खूब मिलना जुलना और खाना पीना था, और दोनों घराने फैसल और साइमा की आपस की दिलचस्पी से भी वाकिफ थे।
وہ دونوں اکثر ساتھ ہی فیکٹری سے گھر آیا جایا کرتے۔ انہی اچھے برے حالات میں ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ان کی زندگی میں پہلا کنکر تب آیا جب فیصل کی ماں نے فیصل سے شام میں ایک اور بھی نوکری کرنے کا تقاضا شروع کر دیا، کیونکہ اس کی بہنیں جوان تھیں اور ان کی شادی کی عمریں تھیں۔ وہ وقت فیصل کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ جس فیکٹری میں ملازم تھا وہاں سے اس کو چھٹی 7 بجے ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے آس پاس رہنے والوں کے حالات سے بھی واقف تھا اور ساتھ کام کرنے والوں کے حالات بھی اس سے ڈھکے چھپے نہ تھے۔ وہ ایک عام سا دن تھا جب وہ دونوں فیکٹری کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ کوئی کام ملا فیصل؟ سائمہ نے اس کی پریشان شکل دیکھ کر پوچھا۔ کہاں ملے گا؟ کتنا مشکل ہے نوکری کا ملنا۔ وہ چڑچڑا ہو رہا تھا۔ اچھا، میں شام میں 8 بجے تک گھر آیا کروں گی۔ کیوں؟ فیصل نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ زیادہ کام آ گیا ہے، اوور ٹائم ملے گا۔ اوہ اچھا، فیصل نے سر ہلایا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا بھی ہے، سائمہ نے اسے مخاطب کیا۔ کہو۔ فیصل، میری ایک دوست کمیٹی ڈال رہی ہے، 1 لاکھ کی ہے، میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ اتنی بچت کہاں ہو پاتی ہے سائمہ؟ فیصل نے حیرت سے کہا۔ جب ہی تو اوور ٹائم لگاؤں گی، مگر میں کمیٹی کے متعلق گھر میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ یہ پیسے میں ہماری شادی کے لیے جمع کرنا چاہتی ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ شادی؟ فیصل طنزاً ہنسا۔ وہ تو معلوم نہیں کب ہوگی، پہلے مجھے اپنی 3 بہنوں کے لیے سوچنا ہے۔ اور ہمارے لیے کب سوچو گے فیصل؟ پتہ نہیں ہمارے لیے میں سوچ بھی پاؤں گا کہ نہیں، وہ گہری اداسی سے بولا۔ چند دنوں میں فیصل نے شام میں ایک جنرل سٹور میں پارٹ ٹائم کام ڈھونڈ لیا، جو کہ اسے بہتر تو لگا تھا، مگر تمام دن کی تھکاوٹ لیے جب وہ جنرل سٹور میں ادھر ادھر پھرکی کی طرح گھوم رہا ہوتا تو اس کے پاؤں درد سے بے حال ہو جاتے۔ ادھر سائمہ بھی اوور ٹائم کے چکر میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ بھی کبھی 8:30 تو کبھی 9 بجے تک گھر میں گھسا کرتی۔ اب ان دونوں کی ملاقات صرف صبح ساتھ جاتے ہوئے ہوتی، یا پھر کبھی کبھی اتوار میں وہ ایک دوسرے کے گھر چلے آتے۔ یوں ہی سال بھر کا عرصہ گزر گیا۔ فیصل کی چھوٹی بہن کا رشتہ اس کی پھوپھی کے بیٹے سے طے تھا، جو کہ اب شادی پر بضد تھیں۔ سال بھر میں فیصل دن رات کی محنت سے کچھ ہی پیسہ جوڑ پایا تھا۔ وہ جب بشریٰ کے بعد کی بہنوں پر نظر ڈالتا تو فکر کی کئی لکیریں اس کی پیشانی پر نمودار ہو جاتی۔ اتوار کا دن تھا جب وہ سین میں بچھی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، تبھی دروازے سے ہنستی مسکراتی سائمہ اندر آئی۔ خالہ، بہت مبارک ہو، رافعہ کی بات پکی ہو گئی ہے، اگلے مہینے کی تاریخ طے ہوئی ہے۔ وہ مٹھائی اس کی ماں کو تھماتے ہوئے خوشی سے بولی۔ مبارک ہو بیٹا، میں چکر لگاؤں گی شام میں۔ وہ پلیٹ اس سے لے کر باورچی خانے میں چلی گئی اور سائمہ چارپائی کی پائنتی پر بیٹھ گئی۔ شادی کے انتظامات ہو گئے؟ فیصل نے سائمہ سے پوچھا۔ ہاں، شکر ہے خدا کا، وہ برابر مسکرائے جا رہی تھی۔ یاد ہے نا فیصل، میں نے کمیٹی ڈالی تھی؟ او ہاں،
مگر وہ تو تم نے اپنی شادی کے لیے جوڑے تھے نا پیسے۔ ہاں، مگر ہماری شادی کا مجھے دور دور تک کوئی نشان نہیں ملتا، تو کیوں نہ اماں ابا کی مدد کر دوں۔ ہاں، یہ تو اچھی بات ہے، فیصل بولا۔ فیصل، اگلے مہینے میرے ساتھ چلو گے؟ کمیٹی کے پیسے لینے ہیں میری دوست کے گھر سے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، فیصل نے سر ہلایا۔ مگر میں یہ بات فی الحال کسی کو نہیں بتا رہی۔ اماں ابا کو اچانک بتاؤں گی تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ وہ آنکھوں میں خوشی کے دیے جلائے بول رہی تھی۔ جواباً فیصل نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سائمہ، بے فکر رہو، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اوہو، ہاتھ چھوڑو، خالہ آ رہی ہیں۔ اس نے سامنے سے فیصل کی امی کو آتا دیکھ کر جلدی سے اپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے چھڑایا۔ انہی الجھن بھرے دنوں میں فیصل کا ایک پرانا دوست محبوب اس سے ملنے چلا آیا، جو کافی سال پہلے سعودی عرب چلا گیا تھا۔ وہ کافی خوشحال اور مگن سا لگ رہا تھا۔ چونکہ فیصل اس کا بہترین دوست تھا، لہٰذا وہ اپنا اکثر وقت فیصل کی سنگت میں گزارنے لگا۔ باتوں باتوں میں اسے فیصل کے گھریلو حالات سے آگاہی ہوئی تو اس نے کافی دکھ کا اظہار کیا۔ کچھ دن بعد محبوب نے فیصل کو خوشخبری سنائی کہ وہ جس شیخ کے دفتر میں نوکری کرتا ہے وہاں کچھ اسامیاں نکلی ہیں، اور اس نے اپنے شیخ سے فیصل کی بات کی ہے، لہٰذا وہ جلد از جلد اپنے ڈاکومنٹس مکمل کر لے۔ وہ واپس جا کر اس کے ویزے کی بات کرے گا۔ یہ بات فیصل کے لیے بہت خوش کن تھی۔ گھر والے بھی اس خبر سے بے پناہ خوش ہوئے۔ سائمہ بھی خوشی سے کھل گئی تھی۔ اس کے خیال میں فیصل کے باہر جانے سے ان کے ملن کی راہ جلد از جلد نکل آئے گی۔ سارے پیپرز مکمل ہیں محبوب، فیصل اس سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کتنی رقم چاہیے ہوگی؟ وہ پریشانی سے بولا۔ یار 2.5 لاکھ کہاں سے لاؤں؟ بہت زیادہ ہیں۔ چل میں اپنے مالک سے بات کرتا ہوں۔ فیصل نے لائن ڈراپ کر دی۔ اماں، اب کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ بیٹا، میں نے تمہاری بڑی بہن کی شادی کے لیے 50,000 کی بچت کی تھی، وہی ہے میرے پاس، ماں دھیرے سے بولی۔ دیکھتے ہیں۔ وہ سوچ میں ڈوبا باہر نکل گیا۔ جنرل اسٹور پر بھی وہ سوچ میں گم تھا کہ افتخار، جو اس بڑے سے اسٹور کے مالک تھے، وہ بہت حلیم اور نیک مزاج انسان تھے، اور فیصل کی شرافت اور کام سے بھی متاثر تھے۔ اس نے جو فیصل کو یوں گمسم اور پریشان دیکھا تو وجہ پوچھ بیٹھا۔ جواب میں فیصل نے اس سے ساری بات کہہ ڈالی۔ فیصل، اس دور میں تھوڑی رقم بھی ارینج کرنا مشکل ہے۔ میں تمہیں 1 لاکھ روپے سال کے وعدے پر دے سکتا ہوں، بس اس سے زیادہ تو مشکل ہوگا۔ فیصل کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گیا۔ اماں، آپ پھپھو سے بات کریں کہ 1 سال اور رک جائیں، ہم بڑی کی شادی بہت دھوم دھام سے کریں گے، اور ساتھ چھوٹی کا کوئی رشتہ بھی دیکھ لیں گے۔ وہ اب بہت زیادہ پر امید تھا۔ جواباً ماں نے سر ہلایا۔ اس بھاگ دوڑ میں وہ سائمہ کو تقریباً فراموش ہی کر چکا تھا۔ پھپھو کو جب پتہ چلا کہ فیصل کچھ ہی دنوں میں باہر جانے والا ہے اور پھر انہیں جہیز میں دنیا بھر کا سامان ملے گا، تو انہوں نے بخوشی 1 سال کے لیے شادی کو ملتوی کر دیا۔ 1.5 لاکھ کا انتظام تو ہو چکا تھا، مگر 1 لاکھ کا ابھی بھی باقی تھا۔ فیصل فیکٹری میں بات کر چکا تھا، مگر وہاں سے اسے کوئی پر امید جواب نہیں ملا تھا۔ ہفتے کی رات تھی۔
فیصل تھکا ہارا چارپائی پر پڑا، مستقل اسی سوچ میں گم تھا کہ باقی کے ₹1,00,000 کا انتظام کہاں سے کیا جائے کہ چھوٹی نے اسے چونکا دیا۔ بھیا سائمہ باجی آئی ہیں، آپ کو بلا رہی ہیں۔ سائمہ؟ فیصل خود سے شرمندہ ہوا۔ کتنے دنوں سے وہ سائمہ سے بھی نہیں مل پایا تھا۔ وہ چپل پاؤں میں پہنتا ہوا باہر نکل آیا، جہاں سائمہ بڑے خوشگوار موڈ کے ساتھ اماں سے باتوں میں مشغول تھی۔ کہاں ہوتے ہو آج کل؟ وہ اسے دیکھ کر ناراضگی سے بولی۔ ارے بیٹا، بس الجھنوں میں پھنسا پڑا ہے، اماں نے وضاحت دی۔ اچھا سائمہ، تم لوگ باتیں کرو، میں تو نماز پڑھوں جا کر۔ وہ غسل خانے کی طرف چل دی۔ کیا حال ہیں تمہارے؟ کدھر مصروف رہتے ہو؟ وہ ناراض تھی۔ فیصل کو اس پر بے اختیار پیار آ گیا۔ ادھر ہی ہوں، تمہیں تو معلوم ہے نا، باہر جانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں۔ پھر کچھ انتظام ہوا؟ سائمہ چارپائی پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔ کہاں یار، وہ مایوسی سے بولا۔ اچھا فیصل، تمہیں کل کوئی کام تو نہیں ہے؟ وہ رازداری سے بولی۔ نہیں، کیوں؟ فیصل نے پوچھا۔ وہ مجھے کل کمیٹی لینے جانا ہے نا، اپنی دوست کے گھر، تو تم چلو گے؟ کہاں رہتی ہے وہ؟ فیکٹری میں کیوں نہیں لیے پیسے؟ ارے اس نے نوکری چھوڑ دی تھی نا، اس کی شادی جو ہو گئی تھی، اور میرا تو آخری نمبر تھا۔ وہ سپر ہائی وے پر رہتی ہے، مجھے ایڈریس دیا ہے اس نے۔ اوکے، تو کل کتنے بجے تک نکلنا ہے؟ صبح جلدی چلے جائیں گے نا، تاکہ واپسی بھی جلدی ہو۔ گھر پر بتاؤ گی؟ نہیں، یہ سرپرائز ہے سب کے لیے۔ سائمہ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ کل سٹاپ پر 9 بجے پہنچ جانا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور فیصل اس بات میں سر ہلاتا ہوا مسکرا دیا۔ وہ دونوں تیز قدموں سے واپس جا رہے تھے۔ سائمہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، لبوں کی مسکراہٹ کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی، جبکہ فیصل کے ذہن میں مستقل ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اگر سائمہ یہ ₹1,00,000 اس کے حوالے کر دے تو اس کی بگڑی بات بن سکتی ہے۔ وہ ایک بار باہر چلا جائے تو سائمہ کا تمام قرضہ سود سمیت لوٹا دے گا۔ مگر وہ یہ بات سائمہ سے کس طرح کہے، جبکہ فیصل اچھی طرح جانتا تھا کہ اس رقم کی ضرورت سائمہ کے والدین کو زیادہ تھی۔ کیا سوچ کر تمہاری دوست نے اتنی دور گھر لیا ہے؟ فیصل چلتے چلتے بیزار ہو چلا تھا۔ وہ دونوں صفورہ گوٹ سے نکل رہے تھے۔ گلستان جوہر کا سارا علاقہ ویران تھا، بس کچھ پروجیکٹس زیر تعمیر تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، تمام علاقہ سنسان پڑا تھا۔ سائمہ ہنس پڑی۔ یہ تو قسمت کی بات ہے، شمائلہ کا سسرال یہاں ہے تو اسے بیاہ کر یہیں آنا پڑا۔ یہ تمہاری آخری کمیٹی تھی نا؟ فیصل نے سوال کیا۔ ہاں، میرا نمبر آخری تھا۔ میں نے تو کچھ اور سوچ کر آخری نمبر لیا تھا۔ وہ پل بھر کو اداس ہوئی، مگر کوئی بات نہیں، بہن کی شادی میں کام آ گئے۔ یہ رقم تم نے جوڑی تو ہماری شادی کے لیے تھی نا، تو اس رقم پر حق تو میرا ہوا نا؟ فیصل کسی سوچ میں ڈوبا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ سائمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سائمہ، کیا یہ رقم تم مجھے نہیں دے سکتی؟ میں باہر چلا جاؤں گا، ہماری ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی۔ بہن کے لیے تو چچا نے کچھ نہ کچھ ضرور جوڑا ہوگا۔ نہیں فیصل، ایسا نہیں ہے، ابا بیچارے کے پاس کہاں اتنی رقم کہ وہ شادی کے لیے نکال پاتے۔ یہ پیسے تو میں ابا کو دوں گی، مجھے معاف کرنا، مگر یہ زیادہ ضروری ہے۔ تاریخ پکی ہو گئی ہے، سب کو پتہ چل چکا ہے، میں نے اپنی بہن کے کئی خواب پورے کرنے ہیں۔ سائمہ نظریں جھکائے دھیمے انداز میں بولی۔
اس لمحہ فیصل کو سائمہ بہت مکار لگی۔ تو کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ فیصل نے چلتے قدم روک لیے۔ یہ بات نہیں ہے فیصل، وہ بے چارگی سے بولی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اچھا، میں اب تمہارے لیے کمیٹی ڈال لیتی ہوں جو سال بھر بعد ملے گی، اور سال کے بعد مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میرا یہ چانس تو اب ضائع ہو جائے گا نا۔ فیصل تلخی سے بولا، میں کیا کروں؟ سائمہ پریشان ہو اٹھی۔ اچھا جلدی گھر چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اور اس لمحے فیصل پر شیطان اور لالچ پوری طرح غالب ہو چکے تھے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا، دور دور تک سناٹا تھا، کچھ دور ایک بلڈنگ بن رہی تھی۔ چلو سائمہ، مجھے پیاس لگی ہے، وہاں سے شاید کچھ پانی مل جائے۔ وہ سائمہ کا انتظار کیے بغیر ادھر بڑھ گیا۔ مجبوراً سائمہ کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ آج سائمہ کی گمشدگی کو پورے 3 دن گزر چکے تھے۔ اس کے گھر والوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ فیصل ہر ممکن ان کے ساتھ تھا، وہ ہر اس جگہ جہاں اس کے ہونے کے امکانات ہو سکتے تھے اسے تلاش کر چکے تھے، مگر نہ جانے سائمہ کہاں جا چھپی تھی کہ کسی طور مل کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ پولیس میں رپورٹ لکھوائی جا چکی تھی۔ اس کی چند ایک سہیلیاں تھیں، وہ بھی اس کے متعلق قطع لا علم تھی۔ فیصل اور اس کے متعلق سبھی کو علم تھا، لہٰذا یہ سوچنا فضول تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور لوگ آہستہ آہستہ اس قصے کو بھولتے جا رہے تھے۔ شمائلہ بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے خاموش تھی۔ وہ کسی پر یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ وہ آخری دن اس سے ملنے آئی تھی، کہ کہیں سارا الزام اس پر نہ آ جائے۔ سائمہ کے گھر والے رو دھو کر خاموش ہو چکے تھے۔ فیصل بھی بہت ٹوٹا ہوا اور الجھا سا تھا۔ وہ اب بھی روزانہ سائمہ کے گھر جاتا، اس کے ماں باپ اور بہنوں کی ہر ممکن دلجوئی کرتا۔ سائمہ کی چھوٹی بہن کی شادی بھی فیصل کے سمجھانے پر روک دی گئی۔ اب سائمہ کے بوڑھے ماں باپ تھے جو ہر وقت سائمہ کو یاد کر کے آہیں بھرا کرتے۔ وہ ان کی سب سے سمجھدار اور صابر بیٹی تھی، جس نے ہر موقع پر باپ کا ساتھ دیا تھا۔ آج اس کا باپ رو رو کر بینائی کھو رہا تھا کہ وہ میری بیٹی نہیں، میرا بیٹا تھا، مگر سائمہ کا کہیں پتہ نہیں تھا، جو باپ کی ہلکی سی تکلیف پر بلک اٹھتی تھی، نہ جانے کہاں جا چھپی تھی۔ ادھر فیصل کے دبئی جانے کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ وہ تمام رقم محبوب کو بھیج چکا تھا اور اس کا ویزا چند دنوں میں لگنے والا تھا۔ ایک دن فیصل سائمہ کے گھر گیا اور اس کے ابو سے کہنے لگا، انکل، میں ہمیشہ آپ کا بیٹا تھا اور رہوں گا۔ سائمہ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، میں باہر جا کر بھی آپ سے رابطے میں رہوں گا۔ جس چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک مجھے بتا دینا۔ جواباً سائمہ کے باپ نے لرزتا کانپتا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ جو رشتہ رہا نہیں، اس کا بوجھ کیوں اٹھاتے ہو بیٹا؟ انکل، یہ رشتہ کبھی بھی میرے لیے بوجھ نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں فیصل ان کی بے بسی کی آواز سن کر رو پڑا۔ کچھ چیزیں دور ہو جائیں تو ان کی قیمت کا اندازہ ہوا کرتا ہے، اور سائمہ تو انمول تھی۔ وہ بولتے بولتے جیسے چپ ہو گیا۔ اس کے جانے میں چند دن ہی باقی تھے کہ محبوب نے اس سے تمام رابطے ختم کر لیے۔ اس نے بہت کوشش کی
کہ کسی طرح محبوب تک رسائی ہو جائے، لیکن وہ ناکام رہا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو چکا ہے۔ محبوب اس قسم کے جعلی ویزے کے لالچ میں بہت سے اور لڑکوں سے بھی پیسے لے کر جا چکا تھا۔ فیصل اپنے بال نوچ رہا تھا۔ وہ شدید تکلیف میں مبتلا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنی تمام متاع حیات کھو چکا تھا۔ اسی ہی پریشانی میں سوچتے سوچتے رات کی کسی پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے سناٹے میں فیصل کی چیخ گونجی اور پھر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پاس لیٹی چارپائی پر ماں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ کوئی برا خواب دیکھ لیا کیا؟ مگر وہ تو جیسے اپنے حواس میں ہی نہیں تھا۔ اس نے ماں کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ بہن کی شادی کے پیسے بھی وہ لٹا چکا ہے۔ وہ یہی تھی ادھر۔ وہ خوف زدہ ہو کر اپنی چارپائی کی پائنتھی کو دیکھ رہا تھا۔ اماں اٹھ کر اس کی چارپائی پر آن بیٹھی۔ کون بیٹا؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ سر جھٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں، آپ سو جائیں، میں اندر لیٹوں گا۔ وہ پریشان سا اندر چلا گیا اور پھر فیصل کو ہر رات یہ دورہ پڑنے لگا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ ادھر رات ہوتی، ادھر اس کا حال خراب ہوتا جاتا۔ ماں نہ جانے کون کون سے باباؤں اور مزاروں کی خاک چھانتی پھر رہی تھی، مگر فیصل کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ راتوں میں اٹھ کر ہچکیوں سے روتا رہتا اور چلاتا رہتا، مجھے معاف کر دو، چلی جاؤ یہاں سے، معاف کر دو۔ اس دن سائمہ کے والد اس کی خیریت دریافت کرنے چلے آئے۔ وہ انہیں دیکھتے ہی پھٹ پڑا۔ مجھے معاف کر دیں، آپ تو سائمہ کے پیارے ابو ہیں۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتی تھی، آپ کی ہر بات مانتی تھی۔ اسے کہہ دیں مجھے تنگ نہ کرے، مجھے معاف کر دے، میں ہی اسی کا قاتل ہوں، میں نے اسے مارا ہے۔ سائمہ کے والد بے یقینی اور صدمے سے اس کی شکل دیکھے جا رہے تھے۔ تم قاتل ہو میری بچی کے، تم نے میری معصوم بیٹی کو مار ڈالا، مگر کیوں؟ وہ تو تم پر خود سے زیادہ اعتبار کرتی تھی، اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا، مجھے مارے، مجھے سزا دے، مگر سائمہ کو بولے مجھے معاف کر دے، میں نے چند پیسوں کے لالچ میں اسے مار ڈالا۔ اس کی ماں حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں آنن فانن پولیس آ پہنچی اور اسے گرفتار کر کے لے گئی۔ بقول فیصل کے اسے روزانہ رات میں سائمہ نظر آتی تھی، اپنے لہو لہان جسم کے ساتھ، اور اسے ایک ہی بات کہتی، میرے پیسے واپس کر دو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ یہاں تک کہ اب اسے دن میں بھی نظر آنے لگی تھی۔ اس کی نشاندہی پر سائمہ کی لاش بھی دریافت کر لی گئی تھی، جسے بعد میں آہوں اور سسکیوں میں قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ فیصل جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے، جہاں اسے اب بھی سائمہ نظر آتی ہے اور وہ خود کو اکثر لہو لہان کر دیتا ہے اور ایک کونے میں پڑا روتا رہتا ہے۔